سمی ابراہیم صاحب کی طرف پہلے چلتے ہیں۔ سمی صاحب بتائیے گا، اب یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں آج آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ رہائی مل جائے گی؟ کیونکہ معاملہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، رہائی دینا تو عدالت کا کام ہے۔ اگر قانون کے مطابق کیا جائے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بریت بنتی ہے، آج چارجز کو ڈراپ ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ سندھ ہائی کورٹ نے جو ان کی جو 9 صفحوں پر ججمنٹ ہے اس میں انہوں نے پوری ڈیٹیل بتا دی ہے۔ اور یہ جو مقدمہ انہوں نے ایف آئی اے نے جو قائم کیا ہے نیا مقدمہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں شعیب شیخ صاحب اسی طرح سے بھی ملوث نہیں ہے۔ یہ جو چارجز ہیں یہ 2018 میں یہ ہائی کورٹ نے اس وقت شوکت صدیقی صاحب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے وہ رجسٹرار کو ہدایت کی۔ اب ایف آئی اے نے یہاں پر جو چالاکی یا جسے میں کہتا ہوں جو 2 نمبری کی ہے نا، وہ یہ کی ہے کہ انہوں نے رجسٹرار صاحب سے ہائی کورٹ سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا آپ ابھی اس انکوائری کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سمپل یہ کہا کہ آپ کے پاس وہ جو انکوائری تھی اس کی ہمیں تفصیلات دے دیں کہ وہ کیا تھا، اور عدالت میں آ کے یہ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ جی ہم تو جو موجودہ جو رجسٹرار ہیں ان سے ہائی کورٹ سے پوچھ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 نمبری اس لیے کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں بول کی تکلیف کیا ہے، شعیب شیخ سے تکلیف کیا ہے۔ آپ دیکھیں توشہ خانہ میں جو ڈیٹیلز آئی ہیں، جو یہ گھڑی چور کی باتیں کر رہے تھے، یہ ایسے ان بندوں نے سب نے انہوں نے تو ٹیبل کلاتھ تک نہیں چھوڑا، اس میں صحافی شامل ہے، اس میں سیاستدان شامل ہیں، اس میں اسی طریقے سے گاڑیاں جو لی ہیں۔ اب بول کیونکہ یہ چیز دکھاتا تھا، ہم اس کو دکھا رہے تھے۔ کل ہم نے پرسوں آڈیو ریلیز کی جو مریم نواز کی آڈیو کے، کتنا کیلسلی، کتنی بے دردی سے، بے رحمی سے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں یہ تو میں کہوں نا کہ ہمیں پولیٹیکل ورکر کی ڈیتھ پر افسوس ہوا ہے۔ یعنی یہ بیانیہ اگر بنانا ہے تو اس میں یہ کہنے کے لیے ضروری ہے۔ اب بول ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا رہا ہے۔ بول پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ جو عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جو ضلع شاہ کا جو معاملہ تھا اس پہ ہم نے وہ تصاویر بھی دکھائی ساری کہ پوسٹ مارٹم میں کوئی اس کی ہڈی سلامت نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ حق سچ کا ساتھ دیا ہے، تو انہوں نے ہمارے اوپر جھوٹے مقدمات قائم کیے ہیں تاکہ شعیب شیخ صاحب کو بند کر سکیں۔ پہلے یہ کہتے رہے کہ جی ان کو نکالو، فلاں صحافی کو نکالو، تو شعیب صاحب نے باقاعدہ پھر بول میں ایک پریس ریلیز جاری کی کہ یہ ہمارا اپنا چینل ہے، ہم اپنی ایڈیٹوریل لائن کے مطابق کام کریں گے، ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ اور آپ یقین کریں، میں اس دن عدالت میں تھا جس دن شعیب شیخ صاحب کو پیش کیا گیا، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا شعیب صاحب کوئی ایڈیٹوریل لائن کے حوالے سے؟ تو انہوں نے کہا بھائی پہلے دن سے آپ سے یہ کہا پاکستان فرسٹ، پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے جان بھی حاضر ہے، کسی طرح سے بھی کوئی نہ ڈرنا ہے نہ جھکنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اور سچ جو ہے وہ ہم نے بیان کرنا ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں، ہمیں کوئی ہمارا سافٹ ویئر شعیب شیخ صاحب کا کوئی اپڈیٹ نہیں کر سکا۔ اور آپ کو پتہ ہے پچھلے 3 دنوں میں کتنی وہ دوائیاں تک نہیں ان کو دی، ان کو پتہ ہے ان کو پرابلم ہے، ان کو لیور کا ایشو ہے، ان کو اور بہت سارے ایشو ہیں، ان کو بلڈ پریشر ہے، وہ یعنی ان کے یورک ایسڈ کی وجہ سے ان کی ٹانگوں میں درد ہے، اور ایسے مریض کو آپ دوا نہ دیں، آپ مجھے بتائیے، وہ جو پرہیزی کھانا ہے وہ نہ دیں۔ لیکن وہ انہوں نے تب بھی یہی شعر پڑھا تھا کہ ساری یہ طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے۔ اور آپ ان کی جو گفتگو ہے وہ بھی سنتے ہیں کہ وہ کس پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اللہ کی ذات پر اور اس کے بعد پاکستان کے عوام پر۔ کیونکہ جس طرح ہر شہر میں لوگ نکلے ہیں باہر، سوشل میڈیا پر دیکھیں ٹاپ ٹرینڈ یہ چلے ہیں، لوگ ان کو نظر آ رہا ہے کہ سچ کون بول رہا ہے، اور ہم بیان کرتے رہیں گے۔ آج ریلی ہے عمران خان صاحب کی، ہم بالکل اس کو رپورٹ کریں گے، پورا رپورٹ کریں گے، کوئی ہمیں اس میں ڈرنا جھکنا نہیں ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں، یہ توشہ خانہ میں جو ڈیٹیل آئی ہے، یہ سارے جو لوگ ہیں، یہ نواز شریف، زرداری اور ان کے لیترے جو ہیں یوسف رضا گیلانی اور صحافی، ہم سب کو ایکسپوز کریں گے، پورے نام ابھی چلانے والے ہیں ہم سب کے، تاکہ لوگ دیکھ لیں ان لوگوں کے کہ یہ جو بڑی باتیں کرتے ہیں یہ کیوں اس طرح باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک آج کے دور میں انہوں نے وہ کام کیا جو ماضی میں ماشاء اللہ میں ہوتا تھا، اور ہم پر الزام لگاتے تھے کہ ہم ایجنسیوں کے چینل ہیں، کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے چینل ہیں۔ اب مجھے بتائیے، the facts they speak for themselves، کہ ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں، یہ اسکرین پاکستان کے لوگوں کی امانت ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے شعیب صاحب کی والدہ کا پیغام دیکھا، آپ نے ان کی اہلیہ کا پیغام دیکھا،
آپ نے ان کے بیٹے کی جرت دیکھی؟ کوئی ایک شخص بھی ان کی فیملی میں کہیں کوئی ڈرا ہے، کہیں کوئی جھکا ہے؟ ہر چیز برداشت کرنے کے لیے تیار ہے اور کہتے ہیں پاکستان فرسٹ. تو یہ ایک ایسا میں منظر دیکھ رہا ہوں، اور میں بڑا اس معاملے میں آئی ایم ریئلی ویری ہیپی کہ میں جن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو کے جرنلزم کر رہا ہوں اس ملک میں، وہ حق سچ کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہے. اینڈ پرہیپس دس از واٹ پاکستان وانٹس. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ہم وی آر ویری تھینک فل کہ انہوں نے ایک اسپیشل میسج ریکارڈ کروایا شعیب شیخ صاحب کے لیے. آج تک انہوں نے سوائے ٹویٹس کے یا کوئی جو تحریری بیان ہو اس طرح اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کہا. 3.5 منٹ کا بیان انہوں نے بول کے لیے. دیکھیں بول کے سٹاف کے ساتھ کتنی پرابلم ہے مجھے پتا ہے. بہت سارے جو بیچارے لوور سٹاف کے لوگ ہیں، بلکہ ہم سب، ہماری تنخواہیں لیٹ ہیں، انہوں نے ہمارے اکاؤنٹس بند کر دی ہیں. انہوں نے ایجنسیز جو وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں ان سے کہا ہے کہ آپ انہیں پیمنٹس نہ کریں. لیکن پھر بھی لوگ کھڑے ہیں. لوگ اس لیے کھڑے ہیں کہ لوگ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ سلسلہ قربانیوں کا جاری ہے. میں گھر میں اس وقت مطلب میں آئسولیشن میں ہوں کیونکہ مجھے کرونا ہے، میں نکل نہیں سکتا باہر. لیکن میرا دل جو ہے نا وہ یہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہے. میں اگر آج باہر ہوتا تو میں لاہور میں ہوتا، میں زمان پارک سے ریلی کو رپورٹ کر رہا ہوتا. اور انشاءاللہ جلد میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ لوگ پاکستان کے عوام ان کی جد و جہد کیا ہے، ان کی سٹرگل کیا ہے. اور انشاءاللہ یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں آن دا بہاف آف شعیب شیخ کہ بول کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوگا، نہ ڈرے گا نہ جھکے گا. عدلیہ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، پاکستان کے عوام کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں اور عمران خان کے بیانیے کو لے کے آگے چلیں گے. سمیع صاحب یہ بڑی اہم بات کی ہے کہ پاکستان کے بیانیے کو لے کر چلے. کل بھی تھے، آج بھی ہیں، پریشر بھی ہے، دھمکیاں بھی ہیں، مقدمات بھی، گرفتاریاں بھی، سب کچھ بول کے امپلائیز کے ساتھ آپ کے حوالے سے، دیگر ہمارے ساتھیوں کے حوالے سے. اب جب الٹیمیٹ ہوا تو کو چیئرمین شعیب شیخ کو پکڑ لیا. لیکن سر آپ نے جس کیس کا بھی حوالہ دیا ہے اس کے بعد ایف آئی اے نے 8 سال بعد تسلیم کر لیا کہ کچھ نہیں تھا، نہ کوئی گواہ، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی. انہوں نے کہا ہمیں تو ایجوکیشن کا بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ آن لائن کیا ہے، ساری چیزیں. اب دوبارہ سے ایف آئی اے وہ سارے کام کر رہا ہے جو 8 سال پہلے بھی نہیں. تو سر یہ اداروں کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو جو جس کو جس وقت چاہے اس کے خلاف مقدمہ بنا لے، پکڑ لے اور میڈیا ٹرائل کر لیا جائے اور بعد میں پھر تسلیم کر لیا جائے جی معذرت ہمیں تو معلوم نہیں تھا؟ دیکھیے مدثر، یہ سسٹم جو خراب ہے یہ 75 ایئرز سے اس طرح چلا آ رہا ہے. اور میں ٹو بی آنیسٹ ود یو میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی قصوروار ہے اس میں، ہم بھی شامل ہے اس میں. جب کبھی ایک میڈیا ہاؤس پر کوئی واردات ہوئی تو ہم بھی اپنے مفادات کے لیے ہم بھی اس وقت ایسی جگہ پہ چلے گئے، ایسی صف میں کھڑے ہو گئے جو ہمیں نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی لیے نیشنل پریس کلب کے سامنے میں نے تو بول کے بہاف پر اپنے تمام جو ہمارے صحافی ہیں میں نے اور جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ ہم اپنی غلطیاں تسلیم کرتے ہیں اگر کوئی ہوئی ہیں ہم سے تو. لیکن اب کوئی بھی چینل اگر اس پر کسی قدغن کو لگایا گیا، اگر کسی چینل کو بند کرنے کی کوشش کی، بھلے وہ جیو ہو، بھلے وہ ایکسپریس ہو، آج ہو، کوئی چینل بھی ہو، ایون 24 ہو، جو مسلم اس پابندی کے خلاف کھڑے ہوں گے. پاکستان کے لوگوں کا یہ حق ہے. دے آر انٹائٹلڈ ٹو دیئر تھاٹس، دے آر انٹائٹلڈ ٹو دیئر ویوز. اور ان کو اپنی زندگی اپنے تھاٹس کے ساتھ رہنے کا، انہیں زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے. قائد نے جب اس ملک کو حاصل کیا تھا تو یہی کہا تھا اور آئین پاکستان گارنٹی دیتا ہے. تو اب آپ جو بات کر رہے ہیں اداروں کی، وجہ یہ ہے کہ یہ حکومتیں مسلط کی جاتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس حکومت کو مسلط کرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ جنرل باجوہ. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو منس بائی ورڈ. پوری قوم کے سامنے یہ چیز ایکسپوز ہو چکی ہے کہ کس طریقے سے اس طاقت کو استعمال کر کے یہ چوروں کے گروہ کو اکٹھا کیا گیا اور ان کو پاکستان پر مسلط کر دیا گیا. اور اب پھر اس کے بعد کل آپ نے دیکھا عمران خان صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ کہتا تھا کہ میں تو چلا جاؤں گا لیکن جو آنے والے ہیں وہ جو آپ پر ظلم و ستم کریں گے تو آپ بھول جائیں گے کہ میں نے کیا کیا. تو اس کو ہم نے ریزسٹ کرنا ہے. میں جس جگہ پہ ہم جس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں اب ہم حق اور سچ بولنے سے چپ نہیں رہیں گے اور ہم پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جو ادارے ٹھیک کرنے کی بات ہے یہ اسی طرح ممکن ہے جب ایک حقیقی نمائندہ حکومت ہو
جو عوام کے آگے اکاؤنٹیبل ہو, جو سازش کے ذریعے نہ آئی ہو, جس کو واشنگٹن نے نہ بٹھایا ہو. اگر پاکستان کا غریب آدمی اس کے ووٹوں سے جو حکومت بنے گی, وہی پاکستان کے مسائل کا اور پاکستان کے درد کا مداوع کر سکے گا, وہی ہمیں وہ سسٹم دے گا جس میں ہم آنریبلی زندگی گزار سکیں. وگرنہ میں پی ایس پی آفیسر سے ایک بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو جام پور میں کیا گیا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کس طریقے سے وہاں پہ دھاندلی کی کوشش کی گئی. اور اس کٹ پتلی نگران حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہر حالت میں جتوانا ہے اویس لغاری کے بھائی کو یا بھتیجے کو یا بیٹے کو, جو بھی تھا وہ. لیکن جب لوگوں کا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے, جب خلق خدا نکلتی ہے, جب پاکستان کے نوجوان نکلتے ہیں, تو پھر یہ خس و خاشاک کی طرح ہر چیز کو بہا کے لے جائیں گے. اور یہ جو الیکشن ہو رہا ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس اسٹیبلشمنٹ اور ان چوروں کے تابوت میں میں آپ کو بتاؤں یہ آخری کیل ہوگا. میں اس اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو اپنے مفادات کے لیے پاکستان کے مفادات کو قربان کرتے ہیں. ادارے ہمارے ہیں, ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ان میں جو گندی مچھلیاں ہیں ان کو ہم ایکسپوز کریں گے. کوئی ہمیں اس حوالے سے نہ ڈکٹیشن دے سکتا ہے, نہ ہم خاموش ہو سکتے ہیں. چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. حکومت کا آزادی صحافت پر وار. بول کے خلاف حکومت کی انتقامی کارروائیوں میں شدت آ گئی. کوچ چیئرمین بول شعیب شیخ کو بغیر کسی جرم کے گرفتار کر لیا گیا. عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کوچ چیئرمین بول شعیب شیخ کو منہ پر کپڑا ڈال کر عدالت میں لایا گیا اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں بھی لگائی گئی. اسی پر حکومت کی انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی. بنا کسی نوٹس اور وارنٹ کے اسلام آباد میں ان کے گھر پر دھاوا بول کر توڑ پھوڑ کی گئی اور سارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا. نہ کوئی فرعون جھکا سکا, نہ کوئی قارون خرید سکا. بول کی عوام سے اپیل ہے کہ وہ حکومت کے نوچ ہتھ کنڈوں کے خلاف بول اور کوچ چیئرمین بول کا اس مشکل وقت میں ساتھ دیں. بول اعلیٰ عدلیہ سے انصاف کا منتظر ہے. ہم سربکف اٹھے ہیں کہ حق فتح یاب ہو. کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.